پوچھو کسی مذہبی مولوی سے کہ تو نماز اللہ کے ذکر کے لیے پڑھتا ہے, نبی کے ذکر کے لیے پڑھتا ہے؟ بولے گا اللہ کے ذکر کے لیے پڑھتا تو نبی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ نبی کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ بات وہی آ گئی جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت بتایا ہے, جس طرح قرآن نے نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ بتایا ہے, جس طرح قرآن نے نبی کی بیعت کو اللہ کی بیعت بتایا, جس طرح قرآن نے نبی کے قول کو اللہ کا قول بتایا, جس طرح قرآن نے نبی کے فعل کو اللہ کا فعل بتایا ہے, بالکل اسی طرح بے عین ہی نبی کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. نبی کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز اپنے ذکر کے لیے رکھی ہے, مگر اس میں اپنے محبوب کا ذکر رکھا. یہ بات میں نے قرآن سے کی ہے. اب الصلاۃ لذکری قرآن کی آیت ہے. اللہ فرمانا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, لیکن ہم اس میں حضور کا ذکر کرتے ہیں, درود پڑھتے, سلام صرف حضور کا نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ نبی کی عظمت ہے کہ نبی کا ذکر بھی کرتے اور قیامت تک اس نسل میں پیدا ہونے والے بچوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. حضور کی آل کا ذکر بھی کرتے ہیں نا, حضور کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں. صرف آل کا ذکر نہیں کرتے کہ نیچے والوں کا ہو جائے اوپر والوں کا رہ جائے, بلکہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا ذکر کر کے حضور کے باپ داداؤں کا ذکر بھی کرتے ہیں. اب اندازہ تو کر لیجیے کہ جس رب نے اپنی یاد کے ساتھ اپنے محبوب کی یاد کو اس طرح داخل کیا ہے کہ محبوب تیری یاد تنہا نہ ہوگی, تیری یاد کے ساتھ تیرے باپ دادا کی یاد بھی ہوگی, قیامت تک تیری اولاد کی یاد ہوگی. جس نبی کے آباء و اجداد کو رب نے نماز میں شامل کیا ہے, جس نبی کی آل و اولاد کو رب نے نماز میں شامل کیا, تم کہتے تو اس کا خیال نماز میں آ جائے تو گدھے اور بیل کا خیال آ جائے. لعنت ہے تمہارے عقیدے پر, افسوس ہے تمہارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر. قرآن نے ہمیں بتایا, حدیث نے ہمیں بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر نبی ہیں. اس لیے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نماز میں تو حضور کو مخاطب کرتے ہیں, اور مخاطب کیا جاتا ہے حاضر کو. آپ پر سلام ہو کس کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہو. تمام صحابہ نے اسی طرح نماز پڑھی, تمام اہل بیت نے اسی طرح نماز پڑھی, تمام تابعین نے اسی طرح نماز پڑھی, تبع تابعین نے اسی طرح نماز پڑھی, اہل بیت اطہار نے اسی طرح نماز پڑھی, تمام محدثین نے, تمام مفسرین نے, تمام معلمین نے, تمام مبلغین نے, تمام مجتہدین نے, سب نے اسی طرح, تمام اولیاء نے اسی طرح نماز پڑھی ہے. اور قیامت تک ہر صاحب ایمان اسی طرح نماز پڑھے گا. یہ بات الگ ہے کہ جس کا ایمان ہوگا اس کی قبول ہوگی, جس کا نہیں اس کی نہیں ہوگی. یہ بات ایک الگ ہے. یہ قبول کس کی ہوگی؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضور اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر نبی. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے, اور پھر وہ اسے جھنجھوڑوں پر اٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں, اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں. طویل حدیث ہے. آخری بات جو میرے عنوان سے متعلق ہے کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے, اور وہ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ تیسرا سوال اس سے یہ کرتے ہیں فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ, حاضر رجل, کیا کہتا تھا تو دنیا میں اس مرد کے بارے میں جو تیرے سامنے موجود ہے. حاضر کا اس میں اشارہ عربی زبان میں قریب موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے. حاضر کا اس میں اشارہ عربی لغت میں قریب اور موجود کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی موجود تو ہو لیکن دور ہو تو اس کے لیے پھر حاضر نہیں ہوتا, ذالکہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ اس کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے. معمولی عربی جاننے والے کو یہ بات پتا ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سرکار اسلام نے خود فرمایا کہ تیسرا سوال کیا ہوگا. جب تیسرا سوال ہوگا تو ملائکہ یہ کہیں فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ, وہ یہ کہنے والے کہیں گے, ملائکہ یہ کہیں گے کہ یہ مرد جو تیرے سامنے موجود ہے ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کو دکھا کر قبر میں سوال کیا جائے. گویا حضور علیہ السلام ہر قبر میں تشریف فرما ہوں گے. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا تھا کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام اگرچہ اپنی قبر میں تشریف فرمائے لیکن
کائنات کا ہر گوشہ آپ کے سامنے ہے، جہاں چاہیں تشریف فرما ہو سکتے ہیں، بیگم کئی جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں، اور جب کئی جگہ تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت بھی اپنی قبر میں غیر موجود نہیں ہوں گے۔ دنیا میں جتنے لوگ مرتے ہیں سب کو سرکار علیہ السلام کو دکھا کر سوال کیا جاتا ہے، سرکار سب کے یہاں حاضر و ناظر، سرکار سب کے یہاں حاضر و ناظر ہوتے ہیں، سرکار علیہ السلام سب جگہ موجود ہوتے ہیں، سرکار علیہ السلام کو دکھا کر سوال کیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، کیوں نہ موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں سرکار علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کی رحمت کون ہے؟ اللہ کی رحمت کون ہے؟ سنیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات کی ہر شے پر موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو نہیں مانو اس کو قرآن کی مار پڑے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے، میری رحمت کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، ماننا پڑے گا کہ کائنات کا کوئی ذرہ میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، میرے آقا کے پیغام سے محروم نہیں ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے لیے حاضر و ناظر کے عقیدے کو کفر و شرک بتاتا ہے، وہ اللہ اور رسول دونوں کا مخالف ہے۔ وہ قرآن کا بھی مخالف ہے، وہ حدیث کا بھی مخالف ہے۔ اور جب وہ اللہ رسول کا مخالف ہے، قرآن و حدیث کا مخالف ہے، تو قرآن کا اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہی سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے، اور ذلیل دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہوتا، ذلیل دوستی اور محبت کے لائق نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت کا تیسرا عقیدہ کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی صاحب علم غیب ہے، اللہ نے حضور علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اہل سنت و جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چشتی، قادری، نقشبندی، سورمندی، تمام اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کا نبی صاحب علم غیب ہے۔ اس بات کو ہم نے کیا خود وضع کر لیا؟ کیا یہ عقیدہ ہم نے خود بنا لیا؟ کیا یہ بات ہمارے ذہنوں میں خود پیدا ہو گئی؟ کیا یہ نظریہ ہم نے خود گڑھ لیا؟ کیا اس عقیدے کا اجرا بریلی شریف سے کیا گیا ہے؟ جی نہیں، آیات قرآنیہ اس پر دلیل ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر عقیدے پر 20 آیات ہیں، لیکن میں صرف 2 آیتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے، مضمون بہت طویل ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر نبی، حضور علیہ السلام اللہ کی عطا سے صاحب علم غیب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ قرآن تو کہے کہ نبی کو غیب کا علم دیا جا رہا ہے، اللہ تو کہے کہ محبوب ہم آپ کو غیب کی خبریں عطا کر رہے ہیں، لیکن گنجے سر والا ملا تبلیغ کرے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو یہ اللہ رسول کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اللہ رسول کا مخالف ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی عقیدہ رکھتے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں ہوتی، وہ اس آیت کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ منکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کو غیب کا علم عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو غیب کا علم بھی عطا کیا اور اس کی تقسیم کا علم بھی عطا فرمایا ہے کہ سرکار اللہ کی عطا سے جو رب نے چاہا وہ جانتے بھی ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس پر آگاہ بھی کرتے ہیں، جسے چاہتے بتا بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں کنجوس نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتا، تو پوچھو بتا دے گا تمہیں جو چاہے پوچھو۔ لہذا صحابہ نے پوچھا اور ایسا سوال پوچھا کہ دنیا میں وہ سوال کسی اور سے پوچھے نہیں جا سکتا، دنیا میں وہ سوال کسی اور سے پوچھے نہیں جا سکتا۔ ایسا سوال
صحابہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھے اور سرکار اسلام نے اس علم کے بیان میں کنجوسی نہیں فرمائی بلکہ اس علم کو ظاہر فرما دیا. بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث فرماتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر بعد صلاۃ العصر. حضور علیہ السلام نماز عصر کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے. فاخبرنا عن بدء الخلق الى یوم القیامہ. پھر حضور نے ہمیں خبر دینا شروع کر دی. حضور نے ہمیں خبر دینا شروع کر دی کائنات کی ابتدا سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک سب چیزوں کی خبر دی. پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. پہلے کی خبریں دی پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. سب کچھ بیان کر دیا حضور علیہ السلام نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حتی دخل اہل النار منازلهم وحتی دخل اہل الجنت منازلهم. یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے. ساری باتیں حضور نے ہمیں بتا دی. سارے واقعات حضور نے ہمیں سنا دیے. ساری باتوں پر حضور علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کر دیا. صرف یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو آگاہ کر دیا کہ سب سے پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر میں آیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا قیامت میں. بلکہ حضور علیہ السلام نے صرف بات نہ ختم نہیں کی کہ جنتی جنت میں چلے گئے جہنمی جہنم میں چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں ہر اس شخص کو جو جہنم میں جائے گا اس کے باپ کے نام کے ساتھ جانتا ہوں اور ہر اس شخص کو جو جنت میں جائے گا اس کے باپ کے نام کے ساتھ. اب کہے گنجا ملا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام کے لیے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. ہمارا نبی غیب کے بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے. پوچھو تم بتا دے گا. سرکار نے بتا دیا سب بتا دیا. جو جس نے پوچھا سرکار علیہ السلام نے اسے بتایا اور جس نے جو سوال کیا سرکار علیہ السلام نے اسے آگاہ کر دیا. اللہ نے سرکار علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ اس علم کی دنیا میں کسی دوسرے شخص کے علم کے ساتھ کوئی مثال قائم نہیں کی جا سکتی. بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب فضائل نماز. حضور علیہ السلام نے نماز سے سلام پھیرا اور صحابہ کو مخاطب کیا. ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں تم اپنی صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو. بخاری شریف کتاب الصلاۃ باب فضائل جماعت. اے میرے صحابیوں تم اپنی صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں لوگ بڑا بخاری کا نام لیتے ہیں. علم سیکھا مگر دینداری نہ آئی بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی. بخاری کی یہ حدیث نظر نہیں آتی. سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے سے دیکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. لیکن وہ سب علم کا عنوان یہاں مکمل نہیں ہوا بلکہ آقا علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. خشوع اور خضوع جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. یعنی کون خلوص سے نماز پڑھ رہا ہے کون منافقت سے نماز پڑھ رہا ہے, کون اخلاص سے نماز پڑھ رہا ہے کون ریاکاری سے نماز پڑھ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع اور خضوع